یہ دونوں نیچے اترے تو سامنے ہی داجی کے سامنے ارشمان اور سمرا سر جھکائے کھڑے تھے، اور مریم بھی قدرے ہادی کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ وہ تو بھاگ جانا چاہتی تھی لیکن ہادی نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا ہوا تھا۔ ارشمان نے ہادی کے ساتھ مریم کو دیکھا تو تھوڑا عجیب لگا لیکن اگنور کر دیا۔ داجی نے بولنا شروع کیا، کیوں ارشمان خان، ہو گئی ختم تمہاری اکڑ؟ آ گئے واپس اور کس چیز پر گھمنڈ کر کے گئے تھے؟ ارشمان سے ان کی باتیں برداشت تو نہیں ہو رہی تھی لیکن آج اسے مریم سے معافی مانگنی تھی۔ اس کو سکون نہیں مل رہا تھا۔ داجی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف مریم سے معافی چاہیے۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دے رہا ہے۔ میں نے مریم کے ساتھ بہت غلط کیا جس کی سزا مجھے اللہ نے دے دی ہے۔ میں بس ایک بار مریم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ ارشمان آگے بڑھا اور مریم مزید ہادی کے پیچھے ہو گئی۔ وہ اور آگے بڑھنے لگا تو ہادی نے وہیں سے روک دیا۔ میری بیوی سے وہیں سے بات کرو۔ ارشمان کو 100 والٹ کا جھٹکا لگا تھا مگر اس نے واپس خود کو کمپوز کیا اور بولنا شروع کیا۔ مریم، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تمہارے ساتھ، تمہیں بے وجہ مارا، غلط الزام لگائے، مگر میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، اور اس کی وجہ صرف اتنی تھی، ایک تو تم مجھ سے ایج میں اتنی چھوٹی ہو اور اوپر سے ان ایجوکیٹڈ۔ یہ بات اس نے کافی دھیمے کی تھی۔ میں نے تمہیں شادی سے پہلے بالکل ذائشہ کی طرح سوچا تھا اور داجی کی زبردستی کی وجہ سے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی۔ میں مانتا ہوں میں نے داجی کا بدلہ اور اپنی بات کا رد ہونا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں تم کو مار پیٹ کر تسکین محسوس کرتا تھا۔ اب ارشمان گھٹنوں کے بل تھا۔ مریم بھی آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میرا بچہ ICU میں ہے، شاید اسی وجہ سے اللہ مجھے ایسی سزا دے رہا ہے، مجھے اسی لیے سزا مل رہی ہے۔ پلیز میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو، خدارا مجھے معاف کر دو۔ اب سمرا بھی اپنی جولی پھیلا کر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی۔ پلیز تمہارے ساتھ ارشمان نے جو بھی کیا شاید اس کی میں بھی قصوروار ہوں، پلیز ہمیں معاف کر دو۔ مریم نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ہادی کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تو اس نے ارشمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی آپ کو کوئی بد دعا نہیں دی۔ میں اپنا ماضی بھلا کر اپنے آج کے ساتھ کافی خوش ہوں اور انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میری دعا ہے سمرا، تمہارا بچہ جلد ٹھیک ہو جائے گا، اور ارشمان خان، میں نے تمہیں تمہاری ہر غلطی کے لیے معاف کیا۔ تم اس حویلی میں رہو یا نہ رہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مسکرا کر ہادی کی طرف دیکھا۔ ذائشہ صرف بازل کی وجہ سے ارشمان کی طرف نہیں بڑھ رہی تھی۔ اس کی طرف اس نے دیکھا تو بازل نے اس بات میں سر ہلایا تو ذائشہ بھاگ کر ارشمان کے پاس گئی اور اس کے آنسو صاف کیے۔ بھائی آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر بازل بھی قریب آ گیا۔ ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں، اور یہ بول کر داجی کی طرف دیکھا۔ مریم اسے معاف کر چکی تھی، انہوں نے بھی معاف کیا اور بازل کو حکم دیا، بازل خان ارشمان کے ساتھ جاؤ اور بچے کو اچھے ہسپتال میں داخل کرواؤ۔ وہ بھی سر ہلا کر ان دونوں کے ساتھ چلا گیا اور ان کے پیچھے زاویار اور شفا اور ہادی بھی گئے۔ اب بات خاندان کے بچہ کی تھی۔ یہ سب ہسپتال پہنچے تو وہ کوئی سرکاری ہسپتال تھا۔ بچہ کے پاس سمرا کی ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ زاویار آگے بڑھا اور اس کے سر پر بوسہ دیا اور ڈسچارج پیپر لے کر اس کو بہت اچھے ہسپتال لے کر گئے اور اس کو ایڈمٹ بھی کروایا، اور وہاں داجی نے زائم کے ذریعے اس کے کارڈ وغیرہ اور بینک اکاؤنٹ بھی کھول دیے تھے۔ یہ سب کوریڈور میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ارشمان شفا کے پاس آیا۔ یار تو بھی بھائی سمجھ کر معاف کر دے، اب تو مریم نے بھی معاف کر دیا ہے۔ ارشمان نے شفا کی طرف دیکھا تو اس نے اس کے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آپ کو مریم نے معاف کر دیا سمجھے، میں نے بھی کر دیا ہے، اور وہ دونوں بھی بغل گیر ہوئے اور وہ ہادی اور بازل کے بھی گلے لگا، اور یہ سب اللہ حافظ کر کے وہاں سے حویلی کی طرف روانہ ہو گئے۔
ہادی کمرے میں داخل ہوا تو وہ روز کی طرح آج بھی عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی، مگر آج اس کے چہرے پر اطمینان تھا اور وہ آج بہت لمبی دعا مانگ رہی تھی۔ ہادی اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مریم نے ہاتھ منہ پر پھیرے اور ہادی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور چل کے اس کے پاس آئی اور اس کو بھی دم کیا۔ اب کیسی طبیعت ہے بچے کی؟ اب بہتر ہے۔ اور آپ کیسی ہیں زوجہ محترمہ؟ صبح سے اب آپ کا دیدار ہوئے ہیں۔ ہم تو گھر پر ہی تھے لیکن آپ ہی موجود نہیں تھے۔ ایک بات بولوں، آج تم نے لمبی دعا مانگی۔ آج میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے مجھے آپ جیسے شخص کا ساتھ دیا، اور یہ بھی دعا مانگ رہی تھی کہ آپ کا ساتھ میرے ساتھ ہمیشہ رہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اب سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہادی نے بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ ایک بات کہوں، زندگی میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا یار، سب کچھ آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہمیں لگتا ہے کہ زندگی تبھی خوبصورت ہو سکتی ہے جب زندگی میں سب پرفیکٹ ہوگا، اور اسی خوبصورتی کو تلاش کرتے کرتے زندگی کو پرفیکٹ کرتے ہوئے جب ہم پرفیکٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سارا مزہ تو اس ان پرفیکٹ زندگی میں تھا جو ہم پرفیکٹ زندگی کے چکروں میں ضائع کر آئے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، ہر پل جیو، پرفیکٹ کے چکروں میں ضائع نہیں کرو۔ سمجھی کچھ؟ چلو اب سو جاتے ہیں، رات کافی ہو گئی ہے، ہادی نے بولا تو مریم بھی مسکراتی ہوئی اپنی جگہ پر چلے گئی اور لیٹ کر بولی، سنیے ایک بات سائیں، مجھے اب پرفیکٹ ہی چاہیے، کیونکہ اب آپ ساتھ ہیں تو میری زندگی بالکل پرفیکٹ ہے۔ ہادی سرشار سا مسکراتا ہوا اپنی آنکھیں موند گیا، اور وہ بھی۔ زاویار خان ولد شیراز خان، میں اپنے پورے حواس میں آپ سے بول رہی ہوں، مجھے کل شاپنگ اور لنچ ڈنر باہر کرنا ہے۔ زاویار جیسے کمرے میں داخل ہوا، انا جلاد بنی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ارے ارے لڑکی، تمہارا سر کا سائیں ابھی باہر سے گھر آیا ہے اور تمہاری فرمائشی پروگرام شروع ہو گیا ہے، بندہ پانی کا پوچھتا ہے، تم ہو کے باہر جانا ہے، وہ بول کے صوفے پر بیٹھا۔ انا بھی اس کے برابر میں بیٹھ کر بولی، میں تمہیں بتا رہی ہوں، اگر تم مجھے کل نہیں لے کر گئے تو میں نے اس گھر سے بھاگ جانا ہے۔ نہ تم مجھے کسی کے ساتھ جانے دے رہے ہو، نہ خود لے کر جا رہے ہو۔ میں اس حویلی میں رہ رہ کر پاگل ہو جاؤں گی اور ایک دن ان حویلی کی دیواروں میں ٹکرے ماروں گی۔ خدا کے بندے، مجھ پر رحم کھا اور مجھے باہر نکال، میں بھی تازی ہوا لوں۔ مجھ معصوم پر رحم کر، مجھے نہیں پتا، مجھے اب جانا ہے۔ ارے انا یار، ابھی نہیں، پکا پھر کبھی چلیں گے، ابھی حالت ٹھیک نہیں ہے، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں، مجھے جانا ہے۔ وہ بھی کل کی کل، اس نے کسی ضدی بچے کی طرح کہا۔ زاویار تھوڑا پریشان ہو گیا تھا، پھر گارڈز اور خود ساتھ ہوگا یہ سوچ کر اس نے کل کے لیے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب ایک کپ کافی پلا دو گی؟ وہ تو اس کی ہاں پر ہی جھوم رہی تھی۔ اب ہنستے کھیلتے اس کے لیے کافی لینے چلے گئی۔ کچن میں داخل ہوئی تو اندھیرا ہو رہا تھا اور کسی کے ہونے کا احساس بھی۔ اس نے کچن کے باہر رکھا ہوا ڈنڈا اٹھا لیا، کیونکہ یہ سب رات کے 1 بجے تک واپس آئے تھے اور اس ٹائم سب اپنے کمرے میں تھے۔ اس وقت ارحم کو بھوک لگ رہی تھی تو کسی کو کیا پریشان کرتا، خود ہی نکالنے باہر آ گیا، اور آواز بھی کافی بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے پانی بھی گرم کر رہا تھا کہ غرارے کرے گا۔ لیکن اس بیچارے کی قسمت کہ انا اس کو چور سمجھ بیٹھی اور ایک گھما کر ڈنڈا اس کے پیٹ پر مارا اور تیز آواز میں چلائی، چور میرے گھر میں چوری کرے گا؟ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر سب نیچے کی طرف بھاگے۔ زاویار سب سے پہلے آگے آیا اور چاروں طرف کی لائٹ جلائی۔ ایک اور ڈنڈا، اور انا کے ہاتھ پر ارحم کا کالر تھا، اور اس کی شکل دیکھ کر انا ایک دم چلائی اور کالر چھوڑ کر ہادی کے پیچھے چھپی۔ زاویار کو پوری سچویشن سمجھ آ گئی۔ سب مل کر انا کو گھور رہے تھے۔
بازل نے ان سب کی توجہ انا سے ہٹوائی اور ارحم کی طرف دلائی، اور وہ بیچارہ بھی صدمے میں نیچے بیٹھا ہوا تھا۔ ارے اس کو دیکھو، وہ زندہ بھی ہے یا پھر دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے؟ ہادی اس کے قریب بیٹھا اور ناک کے پاس ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ ارے مبارک ہو، دنیا فانی سے کوچ نہیں کر گیا ہے، زندہ ہے، سانس آ رہی ہے۔ ویسے انا تو مجھے یہ بتا، تو نے اس بیچارے کو مارا کیوں؟ ارے اندھیرا ہو رہا تھا، میں سمجھی چور ہے، اور یہ کچھ بولے بھی تو نہیں کہ ارحم میں ہوں۔ انا تو میں تھوڑی اپنے بھائی کو ڈنڈے سے مارتی، انا نے بولا۔ اس انداز سے سب کا دبا دبا کہکا لگا۔ ارے میں بول رہا تھا اس کوڑی کو، میں ہوں، یہ سنے تب نہ۔ ارحم نے بمشکل تھوڑی آواز نکال کر بولا۔ ہادی دیکھ، یہ مجھے کوڑی بول رہے ہیں۔ ارحم کھڑا ہوا۔ اب کوڑی کو کوڑی نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ اور تم ادھر آؤ چور کی بچی، مجھے مارا۔ ارحم اس کے پیچھے بھاگا تو وہ بھی سرایت سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی، اور پیچھے سب کہکا لگا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا اس حویلی پر کیا قیامت آنے والی ہے، کس طرح خان حویلی ٹوٹنے والی ہے۔ انا صبح 9 بجے کچن میں داخل ہوئی تو حسب معمول سب ناشتہ بنانے میں لگی ہوئی تھی، اور زونی انا کا فیورٹ آملیٹ بنا رہی تھی۔ انا کو بے ساختہ اس پر پیار آیا اور پیچھے سے جا کر حق کیا اور اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ میری جان ہے تو زونی، انا نے اتنا پیار سے کہا تھا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں سب سمجھ رہی ہوں، میڈم کو پراٹھا بنوانا ہوگا، زونی نے کہا تو سب نے کہکا لگایا۔ کوئی نہیں، آج مجھے میری پیاری سی بہن پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہے، اور ٹائٹ ہنک کیا۔ نین نے وہیں سے اپنے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہاں بھائی، صرف یہ اپنی بہن سے پیار کرتی ہے، جو ہم اس کے لیے روز ناشتہ بناتے ہیں، اس کے لیے پراٹھا بناتے ہیں، اس کے لیے جوس بناتے ہیں، وہ کچھ نہیں، بس اس کی بہن اس کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اس نے کافی منہ بسور کر کہا تو انا اس کی طرف گئی اور اس کو بھی پیار سے ہنگ کیا۔ ارے میرا بچہ، ایسی بات نہیں ہے، تم سب تو میری جان ہو اور تم میری زندگی ہے پاگل۔ پھر ان سب کی طرف مڑی۔ جب سے میں پاکستان آئی ہوں مجھے یہ فیل ہی نہیں ہوتا کہ میری کوئی بہن نہیں ہے۔ اب تو میرے پاس ایک میری جان سے زیادہ عزیز بہن ہے، اس کے بعد 2 پیاری پیاری اور معصوم سی بھابیاں بھی ہیں، اور ایک پیاری سی اور کیوٹ سی کزن بھی ہے جو بالکل میری بہن جیسی ہے۔ اور کچن میں داخل ہوتی رخسانہ بیگم کے گلے لگی، اور ایک بولی اور خوبصورت سی موم بھی ہے۔ تم لوگوں کے پاس کیا ہے غریبو؟ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زور سے بولے، ہمارے پاس ہماری کوڑی ہے، اور بول کر سب نے کہکا لگایا۔ وہیں انا نے منہ بسور کر سب کی طرف دیکھا۔ میں کوڑی نہیں ہوں، میں انا ہوں۔ انا کے اس طرح سے بولنے پر ایک بار پھر سب نے کہکا لگایا، اور زونی نے قریب آ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ انا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا، میں اب کبھی تیرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ انا نے اس کو حق کیا اور کہا، چل پاگل ہے انا، مر تو سکتی ہے لیکن اپنی زونی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی ہے، سمجھی؟ سب کی آنکھوں میں نمی تھی۔ انا نے ایک دم ماحول کو بوجھل ہوتا دیکھا تو فوراً بولی، چلو چلو ناشتہ بناؤ، زیادہ ایموشنل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میری موم بالکل تم سب کی ہیلپ نہیں کرے گی۔ اور اب سب نے ایک بار روتے روتے اپنی نمی صاف کی اور ہلکا سا کہکا لگایا۔ اب سب ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہادی انا کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ زاویار کی برابر والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے برابر میں بازل بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے برابر میں ظائشہ، اور سامنے ہادی، پھر مریم اور ارحم تھے، اور باقی سب بھی تھے۔ ہادی جب سے اٹھا تھا دل بہت زیادہ بوجھل ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ بازل نے زاویار کو مخاطب کیا، بھائی آج آفس جانا ہے؟ آپ نے کہا تھا نا، تو آج ہم فری ہیں، کوئی میٹنگ نہیں ہے۔
آپ کو سائٹ بھی وزٹ کروا دیں گے۔ جی نہیں، آج میں اور زاویار باہر جائیں گے لنچ اور ڈنر پر، اور یہ بالکل منع نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے آج اپنے ساتھ باہر لے کر جائیں گے۔ ہادی اور بازل نے بے ساختہ زاویار کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں رام ہونے کہا، لیکن بازل ایک دم بولا، تو کیا ہوا، ایک کام کرتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل، ہم اپنی گاڑی میں آئیں گے اور تو زاویار بھائی کی گاڑی میں۔ بازل کا دل نہیں تھا اس کو اکیلے چھوڑنے کا۔ ہادی نے بھی اس کی تائید کی تو زاویار نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتا تھا یہ دونوں کس قدر حساس ہیں انا کے لیے۔ جب زاویار نے گردن ہاں میں ہلائی تو انا کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تو دن رہا تو ہم سب چلتے ہیں، مریم اور ذائشہ کو بھی لے لیتے ہیں، اور زونی، شفا بائی اور ارحم بھائی آپ بھی چلیں۔ نین تو جا نہیں سکتی، ارحم بھائی آج ہی شہر سے آئیں گے۔ شفا نے بھی کہا میں بھی نہیں آ سکتا ہوں، تھوڑا کام ہے، زمینوں پر جانا ہے۔ تو ہم زونی کو لے جائیں؟ بھائی شفا نے اس کو انکار کرتے دیکھا تو فوراً بولی، ہاں یہ جانا چاہتی ہے تو یہ چلی جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ انا نے زونی کی طرف دیکھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے ارحم کو مخاطب کیا، بھائی آپ تو چل رہے تھے نا؟ اس نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب زاویار بھی تھوڑا مطمئن تھا انا کو ساتھ لے جانے میں کہ اب شہریار کچھ نہیں کر سکتا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ سب تیار ہو کر ساتھ ہی نکلے۔ انا، زاویار اور بازل ذائشہ ایک گاڑی میں تھے اور دوسری گاڑی میں ہادی اور مریم، ارحم، زونی ایک گاڑی میں تھے۔ اب یہ سب سائٹ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ہادی والوں کی گاڑی تھوڑا پیچھے تھی اور انا والوں کی گاڑی تھوڑا آگے تھی، اور ان کے پیچھے ان کے گارڈ کی بھی گاڑی تھی، لیکن اب ان کے پیچھے نہیں آ رہی تھی۔ زاویار نے بیک مرر سے دیکھا تو بازل کو کہا، یار ذرا پیچھے دیکھ، شاید گارڈ کی گاڑی پیچھے نہیں آ رہی ہے۔ اتنے میں 4 گاڑیاں سرعت سے آگے پیچھے ان کی گاڑی کے پاس لگی۔ زاویار فوراً الرٹ ہو گیا تھا۔ انا کے بھی ماتھے پر بل پڑے اور زاویار نے بازل کو بھی الرٹ کر دیا تھا۔ زاویار نے گاڑی اندر سے لاک کر لی تھی۔ ان 4 گاڑیوں میں سے کوئی 12 بندے نکلے تھے اور ایک میں سے شہریار بھی نکلا تھا۔ زاویار کو اپنی فکر نہیں تھی، اگر اس کو کسی کی فکر تھی تو وہ تھی انا۔ شہریار باہر سے دوڑا، باہر آ جاؤ ورنہ سب کو بھون کر رکھ دوں گا۔ زاویار گاڑی کا لاک کھول کر باہر نکلنے لگا تو انا نے زاویار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہارے پاس گن ہے؟ زاویار نے اس بات میں گردن ہلائی اور پیچھے سے بازل بھی نکلا۔ ذائشہ کافی ڈری ہوئی تھی۔ یہ دونوں جیسے باہر نکلے تو شہریار کے بندہ کافی قریب کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے زاویار کے سر پر اپنی گن سے وار کیا اور وہ وہیں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر سے کافی خون نکل رہا تھا اور بازل کے بھی ان لوگوں نے سر پر گن سے وار کیا۔ بازل کو کافی شدت سے مارا گیا تھا، وہ وہیں بے ہوش ہو گیا اور اندر ذائشہ یہ سب دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ انا نے دیکھا تو فوراً گاڑی سے باہر نکلی اور شاید یہی اس کی غلطی تھی۔ اس نے ایک گھما کر ایک بندہ کو لات منہ پر رسید کی اور زاویار کی طرف جھکی، لیکن شہریار نے انا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ تیرے میاں کو بولا تھا میرے معاملے میں نہ پڑے۔ انا نے اپنی گردن گھما کر اس کو دیکھا مگر یہ نہیں مانا، اور اب اس کے کیے کی سزا تم بھگتو گے۔ زاویار وہیں سے چلایا، چھوڑ کمینے، میں تیری جان لے لوں گا، اور انا کی طرف متوجہ ہوا۔ انا، یہاں سے نکلو، تم لوگوں کو قریب ہی ہادی والے مل جائیں گے۔ نہیں، تم دونوں ساتھ چلو گے؟ واہ بھائی واہ، ہیر رانجھا پہلے تو اٹھ تو جا، اور تو مجھ سے بچ تو جا۔ انا غصے سے اس کی طرف مڑی اور وہیں سے اس نے ٹریگر دبا دیا۔ اس نے 2 گولی ماری تھی، ایک دل کے مقام کی طرف اور دوسری اس کے بازو کی طرف، مار کر وہاں سے نکلے تھے۔ انا کا وجود زاویار کے قدموں کے قریب گرا تھا، اس کی آنکھیں ابھی کھلی ہوئی تھیں اور زاویار کا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ اس نے انا کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا، اس کے کپڑے بالکل خون میں ہو گئے تھے۔
अना ने इसके गाल पर हाथ रखा। मैंने कहा था ना कि तुम्हें अपनी मोहब्बत का इजहार बिल्कुल अलग तरीके से करूंगी। जाब यार, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू। अना अपने जावी से बहुत प्यार करती है। जाव यार बिल्कुल साखत निगाहों से अना को तक रहा था और अना ने एकदम अपना वजूद ढीला छोड़ दिया था और जावियार अना को सीने से लगाए बिल्कुल साखत बैठा हुआ था और आंखों से आंसू जारी थे। हाथी वालों की गाड़ी पीछे थोड़ा खराब हो गई थी, लेकिन आगे के मंजर ने सबको हिलाकर रख दिया था। हाथी वहीं से चीखा था, अना क्या कर रहे हैं, मारेंगे मेरी बहन को। अपनी शर्ट उतारकर इसके बाजू पर बांधी थी और अना को बाहों में उठाकर गाड़ी में डाला था और गाड़ी अस्पताल की तरफ बढ़ाई थी। पीछे से गार्ड की गाड़ियां करीब आ रही थी। इन दोनों की गाड़ियां खराब हुई थी। ये सब हवेली से थोड़ी दूर ही कार्रवाई हुई थी। मरियम ने गाड़ी के अंदर देखा तो जायशा भी बेहोश थे। जावियार को भी अरहम ने जबरदस्ती उठाकर अस्पताल की तरफ लेकर गए। हवेली में भी ये बात बता दी थी। सब अस्पताल की तरफ रवाना थे और सब अना के लिए दवा गो थे। बाजल को स्ट्रेचर पर डाला हुआ था। इसको भी फौरन रूम में शिफ्ट किया। सामने कॉरिडोर में सारे मौजूद थे। दाजी बीजन, जमान साहब, रुखसाना खानम, सब लोग मतलब पूरी हवेली के मकीन इस वक्त कॉरिडोर में मौजूद थे और हादी नीचे जमीन पर बिल्कुल ढीला बैठा हुआ था। अंदर एक टी शर्ट पहनी हुई थी। जमान साहब को ऐसा महसूस हो रहा था कि इनको सांस नहीं आ रही हो। इनके आंसू थे कि रुक नहीं रहे थे और जावियार अब बेंच पर बैठा हुआ था, लाल सुर्ख आंखों के साथ। शफा ने जबरदस्ती बैंडेज कर दी थी और इसके बराबर में बैठ गया था। जावियार, यार हौसला कर, क्या हालत बना रखी है। अल्लाह से दुआ कर, वो ठीक हो जाएगी। इतने सारे लोगों के होते हुए इसे कैसे कुछ हो सकता है, वो ठीक नहीं थी। शफा जावियारिस की तरफ देखे बगैर बड़बड़ाया, हो जाएगी, चल उठ और नफल पढ़ और दुआ कर। बीवी के हक में शोहर और शोहर के हक में बीवी की दुआ अल्लाह बहुत जल्द सुनता है। उठ और इसे अल्लाह से इसे वापस मांग। इसे लेकर वापस आना। इसके अदम और तूफान मचाने की आदत हो गई है और ज़बरदस्ती इसे उठाकर कॉरिडोर के एंड तक लाया ही था। बादल चीखते हुए एक रूम से बाहर निकला था। अना अना और नीचे बैठते हुए इसे पूरा झंझोड़ दिया था। और हादी, अना कहाँ है? हादी कुछ तो बता यार, अना ठीक तो है ना? हादी प्लीज कुछ तो बोल, तू क्यों ऐसे बैठा हुआ है? अब हादी ने इसको सीने से लगाया और वो दोनों बकायदा आवाज से रो रहे थे। बादल, अना को 2 गोली लगी है। हादी भी फूट फूट कर रो रहा था। अरहम की आंख से भी एक आंसू टूट कर गिरा। जावियार नजरें नीची करके मस्जिद की तरफ चला गया और अरहम और शफा ने इनको अलग किया। यार क्या कर रहे हो, थोड़ा हौसला करो यार, अपने बाबा को देखो क्या हशर हो रहा है इनका। बादल ने इनकी तरफ देखा और जाकर इनके गले लगा। इस टाइम इनको किसी कंधे की ज़रूरत थी। वो भी हिचकियों से रो रहे थे। अगर बादल, इसको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे सांस नहीं आ रहा है। मुझे आज एहसास हो रहा है मैं जी नहीं सकता, तुम तीनों के बगैर, खासकर अपनी अना के बगैर। हादी घुटनों में सर रख रो रहा था और दाजी भी लाल सुर्ख आंखों से हादी, जमान, अपनी जान से अजीज पोती की कंडीशन देख रहे थे और सबसे बड़ी वजह जिसको खोने का अब वो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वो बिल्कुल बेखबर अंदर सो रही थी। शफा ने इन चारों की ये हालत देखी तो बेसाख्ता अपनी गर्दन ऊपर उठाई। या अल्लाह, अपना करम करना, वरना इन 4 लोगों को पागल होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या हो रहा है? डॉक्टर राउंड पर आई। डॉक्टर ने कहा, ये कोई पार्क है जो इतने सारे लोग हैं? नैन एकदम चढ़ दौड़ी। ए बहन, काम करो अपना और जाकर पेशेंट को देखो, इसने बोला तो जाइम ने इसकी तरफ देखा और डॉक्टर को साइड पर ले जाकर समझाकर भेज दिया। एक नर्स ने रिसेप्शन में रोककर पूछा, क्या कोई पॉलिटिशियन एडमिट है? इतने सारे लोग आ रहे। नहीं, एक लड़की एडमिट है जिसको 2 गोली लगी है, वो एडमिट है।
2 घंटे होने को आए हैं, ये लोग कुछ बता क्यों नहीं रहे हैं? हादी ने ऑपरेशन थिएटर की छोटी सी शीशे की खिड़की से अना को देखते हुए कदरे बेचैनी से बोला। अब बादल भी बराबर में हादी के साथ लगकर खड़ा हुआ था। अरहम ने दोनों को देखा और इनके पास आया। ये पानी पी लो, वो ठीक हो जाएगी। अभी वो बात कर ही रहा था कि अंदर से डॉक्टर बाहर आए। तो हादी ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर मेरी बहन कैसी है? हादी ने बेचैन होकर पूछा। अल्लाह के करम से अब वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो दवाई के ज़ेरे असर सो रही है। डॉक्टर ने पेश वराना अंदाज में बोला और चले गई। हादी गिरने के अंदाज में पीछे कुर्सी पर गिरा और सर ऊपर करके अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दोनों मस्जिद की तरफ चले गए, जहाँ पहले से ही जावियार सजदा में था और बहुत बुरी तरह से सिक रहा था। ना इसको ये फ़र्क पड़ रहा था कि कोई इसको देख रहा है, वो बस अपनी अना को अल्लाह से मांग रहा था। जब ये सब मस्जिद में एंटर हुए तो जावियार सजदे में ही था। शफा करीब गया और इसके कंधे पर हाथ रखा। जावी, अना को होश आ गया है। जावियार एक झटके से उठा। इसका चेहरा लाल सुर्ख और आंखें भी लाल हो रही थी। क्या बोला तूने? शफा, जावियार ने समझा कुछ गलत सुन लिया हो। शफा ने एक बार फिर बताया, अना को होश आ गया है और अभी दवाइयों के ज़ेरे असर सो रही है। जावियार एक बार फिर सजदे में गिरा और पीछे हादी, बादल और पीछे आते जमान साहब भी सजदा रेज़ हुए अपने पाक परवरदिगार के आगे और इसका शुक्र अदा किया जिस तरीके से इसने आज अपने रब के आगे झुककर अपनी बीवी, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी मांगी थी, वो वही जानता था। या फिर इसका अल्लाह। आज इसने अपनी जवानी में की गई गलतियों की भी माफ़ी मांगी थी कि इसकी सज़ा इसकी बीवी को न मिले और इसकी ज़िंदगी इसके पास आ जाए। कुछ राज सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच में होते हैं। हमारी कुछ गलतियों को सिर्फ अल्लाह ही जानता है। अल्लाह से चुपके चुपके कहते रहें कि आप इस पर शर्मिंदा हैं, वो करम कर देगा। अल्लाह तो वो भी जानता है जो इंसान नहीं जानता। आज इसने भी अपने रब के हजूर झुककर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अपनी बीवी की ज़िंदगी भी, और इसके अल्लाह ने इसकी मोहब्बत इसको वापस कर दी। वो मान जाता है, ये उसकी सबसे खूबसूरत सिफत है। हम मजबूर होकर इसकी नहीं मानते, वो बाइख्तियार होकर हमसे मान जाता है। जब हम गमराहियों और गफलतों के टोकरे उठाकर इसके दर पर जाते हैं तो वो धुतकार नहीं देता, फनकार नहीं देता, पिछली तौबा याद नहीं दिलाता, गुनाहों का हुज़्म नहीं बताता, रद्द नहीं करता, उठा नहीं देता, भगा नहीं देता, दिल में उतरता है, रिश्तों को पढ़ लेता है, नदामत को देख लेता है, बंदगी को भांप लेता है, खुश हो जाता है, एहसान करता है, माफ़ कर देता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और अपने रब की किस किस नेमत को जुटलाओगे। सुबह के 6 बज रहे थे जब इसकी आँख खुली तो खुद को बेड पर लेटे पाया। मिलने की वजह से इसको अपने कंधे और पेट में दर्द की टीसी उठती महसूस हुई तो इसके जहन में घूमा कि कैसे शहरयार ने इनकी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ियां लगाई थी और जावियार और हादी के सर पर गन से वार किया था। वहाँ बादल बेहोश हो गया था और जावियार थोड़ा थोड़ा होश में था और शहरयार ने इस पर गोलियां चला दी थी। इसने कमरे पर इधर उधर नजरें दौड़ाई तो तकरीबन सभी को कमरे में बैठे पाया। इसको आंख खोलते देखकर हादी उठकर इसके पास आ बैठा था। क्या बात है मेरी नूरे जान, क्या देख रहा है? इसको इधर उधर नजरें घुमाता देखकर हादी ने नरमी से इसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, हादी मैं? इसने उठने की कोशिश की। लेटी रहो, कहीं पेन तो नहीं हो रहा? हादी ने इसकी पेशानी चूमते हुए पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ। जावी कहाँ है? वो कैसा है? ठीक है। अना ने कमरे में मौजूद लोगों पर नज़र डालते हुए इसकी गैर मौजूदगी को महसूस किया। वो लोग खामोशी से इन दोनों को सुन रहे थे। वो बिल्कुल ठीक है, बाहिर है बेचारा, सारी रात तुम्हारे लिए परेशान रहा है। हादी ने एक बार फिर झुककर इसकी पेशानी चूमी। भाई, मुझे भी अपनी बेटी से मिलने दो। रुखसाना बेगम हादी को इससे पास से ना हटता देखकर खुद ही आगे आई। कैसी है मेरी बेटी? ठीक हूँ, इसने आहिस्तगी से कहा।
میری خانم بہت بہادر ہے۔ وجاہت خان اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولے تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس نے کوئی بہادری نہیں دکھائی، وہ تو ہم اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کہ اللہ کو ہم پر ترس آ گیا اور اسے واپس بھیج دیا۔ ارحم نے ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، ہاں واقعی، اور ویسے بھی اللہ کو فرشتوں کا سکون بہت عزیز ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہاں یہ لوگوں کو چین نہیں لینے دیتی، اوپر آ کے فرشتوں کا جینا حرام کیے رکھے گی، اس لیے کچھ دنوں تک فرشتوں کو سکون مہیا کیا ہے۔ شفا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ پھر سے شروع ہو گئے، اس کو سانس تو لینے دو۔ زائم نے افسوس سے سر جھٹکا، کیسا فیل کر رہی ہو؟ مریم دوسری طرف سے کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھی۔ سچ کہوں تو جب میں نے آپ سب کو یہاں دیکھا تو مجھے تھوڑا برا فیل ہوا تھا۔ مجھے لگا میں جنت میں پہنچ گئی ہوں اور آپ سب مجھ سے پہلے ہی پہنچ گئے ہیں، کہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ دیا کریں۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ تھینک گاڈ اس کی زبان سلامت ہے، ورنہ مجھے تو خدشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں ڈیمیج نہ ہو گئی ہو۔ شفا کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ وہ اسے گھورتے ہوئے ہادی کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہادی بازی اور زاوی کہاں ہیں؟ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بازی تو کنٹین گیا ہوا ہے اور زاویار بھائی کافی دیر سے غائب ہے، پتہ نہیں کدھر ہے، بتا کر نہیں گیا۔ ساریہ بیگم نماز پڑھ کر ایک تو اس کو جاگتے ہوئے دیکھا، ماشاء اللہ سے میری بیٹی اٹھ گئی۔ وہ اس کے پاس آئی تو مریم نے اٹھ کر ان کے لیے کرسی چھوڑی۔ لے جی، گرما گرم شوارما آ گیا، بازل کہتا ہوا اندر آیا۔ اوئے تو ہوش میں آ گئی، یعنی کہ تو بچ گئی۔ بازل نے اس کو دادوں سے باتیں کرتا دیکھ کر مصنوعی حیرانگی دکھائی۔ تم تو چاہتے ہو میں بے ہوش پڑی رہوں اور تم اکیلے مزے کرتے پھرو، ہائے میری حسرتیں۔ بازل نے ٹھنڈی آہ بھری اور اس کی پیشانی پر جھکا، مجھے لگتا ہے آج میرا منہ گھس جائے گا۔ انا نے بازل کو اپنا ماتھا چومتے دیکھ کر کہا، عزت راست نہیں ہے۔ بازل شوارما منہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، اتنی صبح تمہیں کہاں سے مل گیا؟ ارحم نے پوچھا۔ اسپیشل بنوا کر لایا ہوں، ہادی مجھے یہ لینا ہے۔ انا نے اس کو مزے سے کھاتا دیکھ کر ہادی کی طرف دیکھا۔ بازل نے جڑ سے ہاتھ پیچھے کیا، میں نہیں دوں گا بہن، اپنی جگہ، مگر یہ کمپرومائز نہیں کروں گا یار انا، ابھی تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، بعد میں کھا لینا۔ ہادی نے کہا، گولی زدہ بندے کی کون سی پرہیز ہوتی ہے، بس ایک بائٹ لینی ہے۔ کمال ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں دوں گا، پھر بھی اپنے ہی کیے جا رہی ہے۔ بازل نے منہ بنایا، ہاتھ البتہ ابھی بھی پیچھے ہی تھا۔ ہادی نے اٹھ کر نہایت اطمینان اس کے ہاتھ سے شوارما نکالا اور انا کی طرف بڑھایا۔ بازل منہ کھولے کبھی شوارمے کو دیکھتا تو کبھی انا کو، جو بڑے مزے سے کھا رہی تھی۔ اس نے کنٹین والے کا 1 گھنٹے تک سر کھا کر بنوایا تھا۔ اس کو اپنی طرف دیکھتا پا کر انا نے آنکھ دبائی، وہ بے بسی سے اپنے 1 گھنٹے کی محنت کو اس کے پیٹ میں جاتا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے ڈرپ چینج کی اور میڈیسنز دی۔ دواؤں کا اثر تھا کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں غنودگی میں چلے گئی۔ ڈاکٹرز کے بار بار کہنے پر کہ وہ رش کم کریں تو وہ سب واپس حویلی چلے گئے۔ اس کے پاس ہادی اور بازل تھے۔ رخسانہ خانم کو بھی انہوں نے کچھ دیر کے لیے گھر بھیج دیا کہ وہ ریسٹ کر کے دوبارہ آ جائیں۔ اس کے سونے کے بعد بازل ہادی کو زبردستی کنٹین لے گیا تاکہ ناشتہ کر لے۔ زاویار اندر آیا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ ایک ہی رات میں اس کی رنگت نچڑ گئی تھی۔ اس کے گال پر بندھی پٹی دیکھ کر وہ لب بھونچتے ہوئے اس کے پاس جا بیٹھا۔